نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جانوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کیے جانے والے کسی بھی کام کو اپنی اخروی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایک شخص ڈاکٹر سیمی سمسن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، رسالت پر، آپ کے نسب پر حملہ کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ڈاکٹر سمی سمسن کی جتنے بھی بیانات ہیں وہ اپنے بیانات میں جب اسلام پر یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا ہے تو وہ دو چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ نمبر ایک جھوٹ اور نمبر دو فراڈ۔ یہ دو اس کے ہتھیار ہیں جن کے بل بوتے پر وہ کبھی اسلام پر اعتراض کرتا ہے اور کبھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بد زبانی کرتا ہے۔ آج ہم اس کے ایک بیان کا آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا بیان ہے دا اوریجنل فادر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے بیانات کی طرح اس نے اپنے اس بیان میں بھی جھوٹ سے کام لیا، فراڈ سے کام لیا۔ ہم یہ بات دعوے سے کہتے ہیں، اگر سمی سمسن اپنے بیانات میں جھوٹ اور فراڈ سے کام لینا چھوڑ دے، وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ ہم پہلے اس کی آواز میں اس کا کلپ چلائیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے وہ کہتا کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس پر تبصرہ کریں گے، اس کے جھوٹ کی حقیقت سننے والوں پر آشکار کریں گے۔ اس کی ذرا آواز میں اس کا بیان سنیں۔ محمد کس کا بیٹا تھا؟ میں نے اس میں بتایا تھا کہ جو اسلامی محدثین ہیں، مسلم محدثین ہیں، وہ اس چیز کے اوپر سارے مشکوک ہیں، شک رکھتے ہیں کہ محمد کی پیدائش کب، کہاں، کس سے ہوئی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، آپ نے سنا ڈاکٹر سمی سمسن کہہ رہا تھا کہ جو اسلامی محدثین ہیں، مسلم محدثین ہیں، وہ اس چیز کے اوپر سارے مشکوک ہیں، شک رکھتے ہیں کہ محمد کی پیدائش کب، کہاں، کس سے ہوئی۔ آپ نے اس کی بات سنی، اب ذرا ہماری بات سنیں اور غور کریں۔ اس نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمان محدثین اور مورخین اس بات میں شک رکھتے ہیں کہ محمد کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، کس سے ہوئی۔ ہمارا آج کا مطلوبہ ہدف وہ تیسری بات ہے کہ محمد کی پیدائش کس سے ہوئی۔ ہم یہ بات کہتے ہیں، ہمارے معزز سامعین یہ بات توجہ سے سنیں۔ سمی سمسن نے جو یہ بات کہی ہے کہ مسلمان محدثین اختلاف رکھتے ہیں اس بات میں کہ محمد کی پیدائش کس سے ہوئی، یہ اس کا بدترین جھوٹ ہے۔ کوئی ایک معتبر مسلمان مؤرخ، محدث ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو
یا لکھتا ہو کہ مجھے پتہ نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس سے ہوئی، یعنی آپ کا باپ کون تھا، یہ سمیع سمسن کا جھوٹ ہے۔ اگر وہ یہ بات کہتا ہے کہ نہیں مسلمان اختلاف رکھتے ہیں، 1400 سال کا ایک بندہ پیش کر دے جو معتبر مسلمان محدث ہو، مفسر ہو، عالم ہو، کوئی بندہ ہو، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہو یا اس نے کہا ہو کہ پتہ نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پیدا ہوئے یا آپ کا باپ کون تھا، ایک حوالہ پیش کر دے، ہم کہیں گے سمیع سمسن سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں۔ ورنہ یہ بات یاد رکھو، ہم دعوے سے کہتے ہیں اس نے جھوٹ بولا ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی مسلمان یہ بات نہیں کہتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ کون تھا۔ یہ اس نے صریح جھوٹ بولا ہے۔ سارے کے سارے مسلمان محدثین اور مورخین پر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک ہم سب کو سچ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ کی شادی جو محمد کی ماں آمنہ سے تھی، عبداللہ تو جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اپنی شادی کے بعد، اور محمد چوتھے سال جا کے پیدا ہوتا ہے۔ ابن ہشام کو پڑھیں، الحلابی کو پڑھیں، ابن اسحاق کو پڑھیں، بہت کچھ اور میٹیریل جو میں نے بیان کیا ہوا ہے آپ کو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، آپ نے سمیع سمسن کا بیان سنا، کیا کہتا ہے؟ ایک اور جھوٹ بول دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کے شوق میں کوئی سچی بات تو ملتی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے جھوٹی باتیں اکٹھی کر کر کے آ کر یوٹیوب پر بیان کر کے بڑا چوڑا ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے مسلمانوں پر اعتراضات کر دیے، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کر دیے، کوئی مسلمان میرا جواب نہیں دیتا۔ وہ تو کوئی اعتراض کرے تو کوئی جواب دے، کوئی علمی بات کرے تو کوئی جواب دے، وہ جھوٹوں کا کوئی تجھے کیا جواب دے؟ پھر جھوٹ بول دیا۔ کیا کہتا ہے کہ محمد چوتھے سال جا کر پیدا ہوتا ہے، اور حوالے کے طور پر کتابیں کون سی پیش کرتا ہے؟ ابن ہشام کو پڑھیں، ہلابی کو پڑھیں، ابن اسحاق کو پڑھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عبداللہ کی وفات کے 4 سال بعد ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 4 سال بعد ہوئی، اور حوالے کے لیے کتابیں کون سی ہیں؟ ابن ہشام، حلابی، یہ حلبیہ کتاب کا نام ہے، یا حلبی ہے جس کو یہ ہلابی پڑھتا ہے، اور تیسری کتاب کا حوالہ دیا ابن اسحاق کا، کہ ان 3 کتابوں کو دیکھو، وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ اس نے صریح جھوٹ بولا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے سال جا کر پیدا ہوئے، یہ بات نہ ابن ہشام میں ہے، نہ سیرت حلبیہ میں ہے، اور نہ ہی یہ بات ابن اسحاق میں ہے۔ آپ تینوں کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں مرضی چھپی ہوئی ہوں، چاہے وہ عربی نسخہ ہو، چاہے اردو ترجمہ ہو، چاہے انگلش ترجمہ ہو، وہاں پر قطعاً یہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ ذرا میں آپ کو عبارت سناتا ہوں، ابن ہشام کی عبارت سنیں، وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ وہاں پر یہ قطعاً نہیں لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چوتھے سال جا کر پیدا ہوئی۔ یہ اس نے پیدائش ہوئی ہے، اس نے بالکل جھوٹ بولا ہے۔ ابن اسحاق میں لکھا ہوا ہے وَقَدْ هَلَكَ أَبُوهُ عَبْدُ اللَّهِ وَهِيَ حُبْلَى۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور ان کے باپ حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا اور وہ حاملہ تھی، یعنی حضرت آمنہ۔ وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ، حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ابن 28 شہرًا، کہ جب آپ کے باپ کا انتقال ہوا آپ اس وقت بچے تھے، اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ آپ کی عمر تھی 28 ماہ۔ وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ اتنی مدت بعد جا کر پیدا ہوئے، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے آپ کے والد کا انتقال ہوا اور آپ کی عمر 28 ماہ تھی۔ یہ عقل کا اندھا اور آنکھوں کا اندھا بات کو کیا بنا کے پیش کر رہا ہے؟ اسی طرح سیرت ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے
ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب ابوه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان هلك وام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حامل به. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاملہ تھی. وہاں پر یہ بات بھی نہیں لکھی ہوئی. سیرت حلبیہ میں تفصیلاً یہ سارا معاملہ لکھا ہوا ہے اور وہاں پر بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عبداللہ کے 4 سال بعد جا کر ہوتی ہے. پھر یہ اس کو اشکال بناتا ہے. دیکھو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، 4 سال بعد جا کر بچہ پیدا ہوتا ہے. مسلمانوں بتاؤ اس وقت محمد کا باپ کون تھا؟ او گدھے انسان، تجھے نہ بات کو سمجھا ہے نہ تو نے عبارت کو صحیح پڑھا ہے. بات وہاں پر یہ نہیں تھی کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا محمد کتنے سال بعد جا کر پیدا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ بات یہ تھی کہ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی. تو کوئی 8 مہینے کہتا ہے، کوئی 10 مہینے کہتا ہے، کوئی 18 مہینے کہتا ہے، کوئی 28 مہینے کہتا ہے. یہ اختلاف تھا. یہ بات کسی نے نہیں کہی جو تو بیان کرتا ہے. خاص طور پر ان 3 کتابوں میں ابن اسحاق، ابن ہشام، سیرت حلبیہ، اس میں قطعاً نہیں لکھی ہوئی. تو نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہاں بھی جھوٹ سے کام لیا ہے. ان 3 کتابوں کے اوپر تو نے جھوٹ بولا ہے. قطعاً یہ تیری بات ان 3 کتابوں میں سے کسی کتاب میں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو، تمام انسانوں کو سچ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.